ایک مرتبہ خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور برسوں بیت گئے، کئی سال ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا۔ تو سرکار خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو کیا؟ تو کہا اس کے لیے آپ دعا کر دیں۔ آپ نے مراقبہ فرمایا، مراقبہ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے سر جھکا کے دل کی طرف متوجہ ہونے کو۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ فرما کر کے پھر سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے فرمایا اس کے بیٹا اس سے مل جائے، اس کے لیے سب مل کے سورہ فاتحہ پڑھ۔ اور سب لوگوں نے فاتحہ پڑھی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سر جھکایا اور پھر مراقبہ کیا۔ فرمایا جا تیرا بیٹا انشاءاللہ گھر آ گیا ہوگا۔ اتنا سننا تھا، وہ شخص اٹھا اور گھر چل دیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا موجود تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لایا اور سرکار کے قدموں میں جب وہ اس کو جھکا دیا تو سرکار خواجہ عثمان ہرونی نے پوچھا کہ بیٹا تو کیسے گھر پہنچا؟ تو اس نے بتایا حضرت مجھے دیو اٹھا لے گیا، مجھے دیو اٹھا لے گیا تھا اور ایک جزیرے کے اندر، ایک جزیرے کے اندر، جزیرے میں مجھے اس نے زنجیروں سے قید کر دیا۔ جزیرے میں زنجیروں سے مجھے قید کر دیا تھا اور میں وہیں پڑا تھا، وہ مجھے وہاں سے ہٹنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن میں نے کیا دیکھا، آپ ہی کی شکل کے ایک بزرگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے اٹھنے کے لیے کہا۔ میں اٹھا تو زنجیروں کو انہوں نے ہاتھ لگایا تو زنجیریں ٹوٹ گئی اور پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر کہا آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کی، جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر پہ تھا، وہ آپ ہی کی طرح تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا اللہ تجھے جزائے خیر عطا۔ تب لوگوں کو پتا چلا آنکھیں بند کرتے ہیں تو کہاں پہنچتے ہیں اور کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ شیخ زکریہ کاندھلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، تبلیغی جماعت کا نصاب جنہوں نے لکھا ہے، وہ اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت میں سرکار خواجہ عثمان ہرونی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو ہی پتا چلے کہ اولیاء اللہ ہمارے اسلاف وہ ہیں جن کی تعریف سب نے کی۔ لیکن کبھی کبھی انسان تعصب کی بنیاد پر اللہ والوں کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ والوں کی بے عزتی کرتا ہے، ان کے بارے میں غلط سلط الفاظ کہتا ہے۔ تو شیخ زکریا جن کی تبلیغی نصاب پڑھی جاتی ہے، ان کی وہی ایک کتاب نہیں ہے، ان کی اور بھی کتب ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب ہے مشائخ تاریخ مشائخ چشت، آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، شیخ زکریہ لکھتے ہیں، توجہ کریں کیا لکھتے ہیں، حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کلپ کٹ کر سب تک پہنچے تو حوالے کے ساتھ پہنچے تو اچھا، تو لوگوں کو رجوع کرنے میں آسانی، تھوڑی آسانیاں پیدا ہو جائے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دن خواجہ عثمان ہرونی کے ایک مرید کا انتقال ہو۔ یہ شیخ زکریا لکھ رہے ہیں، خواجہ عثمان ہرونی کے مرید کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب کوئی کسی کا مرید ہو سکتا ہے، تبھی تو مرید کا انتقال لکھا۔ اب مرید کا انتقال ہو گیا تو انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ایک ایک جملے پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میرے پاس تاریخ مشائخ چشت شیخ زکریا کاندھلوی کی PDF میں موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں اس کا صفحہ آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ یعنی آپ جس مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر ہو، اس کی تائید ہر طرف سے کہیں نہ کہیں سے بالکل ایسے ہی نکلتی ہے جیسے پھول کی خوشبو یا عطر کی شیشی میں عطر کو لاکھ دبانے چھپانے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں سے عطر اپنے
وجود کا اظہار جیسے کرتا ہے، ویسے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے خوشبو کا اظہار ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی رنگ، کسی نہ کسی ڈھنگ، کسی نہ کسی شکل و صورت میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ آپ کے اہل سنت و جماعت کی عقیدہ حقہ کی یہ شان ہے۔ حق وہ ہے جس کو چھپایا جائے تو وہ نہ چھپے بلکہ وہ اپنا اظہار کرے۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، حق وہ ہے جس کا اعتراف مخالف کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ شیخ زکریا لکھ رہے ہیں کہ سرکار خواجہ عثمان ہرونی کے مرید کا انتقال ہو گیا، قبر میں اسے دفن کر دیا۔ کسی صاحب کشف نے مراقبہ کیا تو کیا دیکھا کہ خواجہ عثمان ہرونی کے مرید کی قبر میں عذاب کے فرشتے آئے۔ ظاہر سی بات ہے عثمان ہرونی کے مرید کے زمانے میں جو بھی بندہ ہوگا وہ نبی تو نہیں ہوگا، وہ نبی تو نہیں ہوگا نا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں جب ولی اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ منو مٹی کے نیچے عذاب کا فرشتہ بھی دیکھ رہا ہے، میت بھی دیکھ رہا ہے، قبر بھی دیکھ رہا ہے، جب ولی کے دیکھنے کی یہ شان ہے تو نبی کے دیکھنے کی شان کیا؟ بھئی جب ولی قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے تو نبی کے بارے میں پھر یہ کیسے کہ وہ دیوار کے پیچھے ہی خبر نہیں رکھتا؟ یہ تو بات ہے نا، اس لیے کہ ولی کا جتنا بھی آپ ان کی شان، عظمت، کرامتیں کچھ بھی آپ لے لیں، وہ سب کے سب فیضان نبوت، حضور کا فیضان۔ بلکہ انبیاء کرام کی بھی جو شانیں ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی بھی جو شانیں ہیں وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج، کہ سورج کی غیر موجودگی میں جو تارے چمکتے ہیں وہ خود کی روشنی سے نہیں چمکتے بلکہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہے سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ سب تو حضور کے نور کی رعنائیاں ہیں، تو جب انبیاء ان کے نور سے چمک رہے ہیں تو حضور کی امت کے اولیاء ان کے نور کی خیرات کیوں نہ پائیں؟ سب انہی کا صدقہ ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ زکریا لکھ رہے ہیں کہ خواجہ عثمان ہرونی کے مرید کا انتقال ہوا، تدفین کے بعد کسی نے کشف کے ذریعے سے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے آئیں، اور قبر میں یہ بھی دیکھا کہ خواجہ عثمان ہرونی بھی تشریف لائے۔ اس کا مطلب اگر عثمان ہرونی جیسا پیر ہو تو پیر قبر میں آتا ہے۔ اب آپ بتائیں جب پیر آ سکتا ہے تو پیران پیر، اور جب پیران پیر کی یہ شان ہے تو پھر ان کے جد کریم کی شان کا عالم ہے۔ بات یہ ہے نسبت ایسی مضبوط ہونی چاہیے۔ عثمان ہرونی تک تو آپ متفق ہو گئے نا کہ قبر میں آتے ہیں، ہاں تو جب سرکار عثمان ہرونی کی یہ شان ہے تو جس کے ہاتھوں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے اس غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا؟ بات تو ہے نا، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ شان تو ہے پھر ہے۔ تو کہا کہ خواجہ عثمان ہرونی آئے، اب کس طرح آئے، کیا آئے، انہوں نے کوئی بحث نہیں لکھی، لیکن اتنا ضرور لکھا کہ فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ان کی نسبت سے، ان کے توسط سے وہ عذاب ٹال دیا گیا، عذاب دور کر دیا گیا، یہ انہوں نے لکھا ہے سرکار۔ اور پھر کہتے ہیں یہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد شیخ زکریا، یہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس کو بیان کیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی۔
کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب کے فرشتے آئے تو حضرت شیخ عثمان ہرونی بھی تشریف لائے. جملہ غور کریں، میں پورا جملہ پڑھ کے اس کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں جب عذاب کے فرشتے آئے کسی جرم کی وجہ سے تو شیخ خواجہ عثمان ہرونی بھی تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، تو حضرت کی سفارش سے اس کا عذاب ملتوی ہو گیا. اب یہاں پر میں شیخ صاحب کی اس عبارت پر بس اتنا، حالانکہ ہماری کتب میں بھی لکھا ہوا ہے، ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں، ہم تو ہیں ہی دیوانے لوگ، لیکن میں فرزانوں کی بات پیش کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مطلب شیخ صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا یہ مانا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب کہتے ہیں خواجہ عثمان ہرونی آئے. اب عثمان ہرونی کا مزار کہاں؟ مکہ المکرمہ میں جنت المالا کے اندر. توجہ فرمائے، ٹھیک وصال ہو چکا مکہ المکرمہ میں مزار، اور اس کے بعد خواجہ عثمان ہرونی اپنے مرید کے مزار میں بھی، اپنے مزار میں بھی، مرید کے مزار میں بھی. اگر کوئی یہ کہتا نہیں وصال نہیں ہوا تھا، حیات تھے، تو میں کہا پھر ہرون میں تھے، اور اگر ہرون میں نہیں تھے تو مکہ میں تھے. اس لیے کہ دو میں سے کوئی ایک جگہ پر ہے، کیونکہ آپ پہلے ہرون رہتے تھے، پھر ہجرت کر کے آپ چلے گئے مکہ المکرمہ، تو یا ہرون میں تھے یا مکہ میں تھے. اگر زمین کے اوپر تھے تو قبر میں تشریف لائے، اور اگر قبر ہی میں تھے تو بھی قبر میں تشریف لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان ہرونی کو یہ بتایا کس نے کہ عذاب میں مبتلا ہے؟ آپ کا مرید. کس نے بتایا؟ کون گیا؟ اب آپ مجھے بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے ادھر مرید مصیبت میں مبتلا ہوا، ادھر عثمان ہرونی کو خبر ہو گئی، اور جیسے خبر ہوئی عثمان ہرونی فوراً تشریف لائے. تو جب مرید کی مصیبت پر پیر تشریف لا سکتا ہے تو پھر امتی کی مصیبت پر رسول اللہ کی آمد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر عثمان ہرونی جیسے کہ ایک جملے پر کہ یہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی سفارش سے عذاب قبر دور ہو. جب پیر کی سفارش سے عذاب قبر دور ہو گیا، رسول اللہ کی سفارش کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ انہوں نے لکھا ہے. اس کا مطلب یہ خواجہ عثمان ہرونی کی شان یہ ہے.